السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ الحمدللہ. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں، آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں، لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں، کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے، تو میں ان دنوں یہی قربانی کر رہی. یہ تو قربانی نہیں ہے، اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی، مرغی کی بھی نہیں ہو رہی، چڑیا کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں، لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذی الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ نے عشرے کا نام لیا، اذا دخلت العشر، تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے، جلد کا کیا مطلب ہے؟ سکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا، ہوتی، یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی، تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا، دونوں چیزیں منع. صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو؟ وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے، اس امت کے لیے خاص کیا ہے. ایک آدمی نے کہا، فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے، تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے، تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو، تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو. اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو. اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا. تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا، یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے، یعنی اس نے بکری پالی، میری اپنی نہیں، تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو. یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا تو چور شمار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کاٹو، مونچھیں برابر کرو، زیر ناف بال صاف کرو. اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے.
یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام. لسٹ بنا رہے ہیں آپ؟ اوکے, تاکہ بھول نہ جائیں. اور دوسروں کو بھی بتانا ہے, دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے. قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو. بس اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور 10 تاریخ کو تو عید آ گئی, تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی. تو عید کے دن روزہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا, پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا, یہ کھانے پینے کے دن ہے. اصل میں دین کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے. جب کہا جائے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں, اور جب کہا جائے کھانا پینا بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے, روزہ نہیں رکھے. ابو عبید بن اظہر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں, اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے قربانی کا جانور. فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے. افضل قربانی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی. جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ, پھر گائے, پھر مینڈھا, پھر بکری, کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں, اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں, رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں, اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں, تو اس کا اجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح. پھر جو آتا ہے اس کا اجر گائے قربان کرنے والے کی طرح, پھر مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح, اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے, پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے. تو یہ ترتیب بتا دی گئی. یہ سب سے زیادہ پھر اجر کس کا ہے؟ اونٹ کا. انشاءاللہ اس سال بھی الہدا میں اونٹ کی قربانی ہوگی, اور ایک حصہ 14,500 کا ہے, اور عید کے دوسرے دن ہوگی یہ قربانی. یعنی سب کے سامنے اونٹ ذبح کیا جائے گا, جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدا کے فرنٹ ایریا پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں, مرد ایک طرف ہوتے ہیں, عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں, بچے ایک طرف ہوتے ہیں, اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے, اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے, نہ گائے کی, نہ بکرے کی, نہ کسی اور کی, جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب مل کے یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں, تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں, کیونکہ رشتے داروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں, لیکن دین کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں. تو اگر گھر والے موافقت کریں, لڑ جگر کے نہیں, لیکن اگر گھر والے موافقت کریں اور ساتھ آنے پہ تیار ہوں, تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئیں گی, کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے. قربانی کے جانور کی صفات, کیسا جانور ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو, سمجھدار خریدار کا انتخاب کیا جائے. ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبزی لینے نہ بھیج دے. عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے؟ جس کو کوئی عقل سمجھ ہو. عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے. انہوں نے 2 بکریاں خرید لی, پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار دیا, انہوں نے جا کے 2 بکریاں خریدی, اور 1 بکری 1 دینار میں بیچ کے دینار بھی واپس لے, بکری بھی لے آئے. اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار. تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی, چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا.
نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں تمہارے مال میں برکت دے. پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو, اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا, نر یعنی میل, اور جو سیاہی میں دیکھتا, سیاہی میں کھاتا, سیاہی میں چلتا. سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ کالا, سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے منہ کا اگلا حصہ کالا, اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کی پنڈلیاں کالی. تو ایسا بکرا یعنی قریب ترین مشابہت ہے, اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ, فرض نہیں, کوئی واجب نہیں, کچھ ایسی سنت موقع نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے, لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ اتباع کرتے تھے ہر چیز میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, راستوں میں, سڑک پہ چلتے ہوئے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی, تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے, ڈھونڈ کے لاتے ایسے. لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی پورا کالا بکرا جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں, اگر 2 بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں 1 براؤن زیادہ افضل ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا, سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف 2 کالے بکرے اور ایک طرف 1 براؤن بکرا, زیادہ ثواب کس میں؟ براؤن میں. ٹھیک, تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرا بھی دینا تو اس میں کالا رنگ نہ ڈھونڈے. ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو منہ کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے, بس. پھر یہ کہ 2 دانت والا ہو, 2 دانتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو, سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا کو قربان کر سکتے ہو, یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے ہو, سائز درمیانہ ہو. یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا. یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا, وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پست تھا. انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ خرید لو. گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینڈے کے مشابہ قرار دیا کہ اس سے قریب تر ہے. یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی تو 1 ہو جائے, 2 ہو جائے اور 3 ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے بڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے, درمیانے سائز کا بھی کافی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے 2 خصی مینڈے خریدتے. ٹھیک ہے, یعنی خصی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے. ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا قربانی کیا کرتے تھے جو سینگوں والا اور نر غیر خصی ہوتا تھا. پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے, غور سے دیکھا جائے. حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں. ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو, جس کو کٹ نہ لگا ہو, پھٹا ہوا نہ ہو, نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائڈ سے لٹکنے والی طرف سے, یا اس میں سوراخ نہ ہو, یا وہ پھٹ نہ گیا ہو, یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو, یا جسم کے دیگر اعضاء کٹے ہوئے نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے. آنکھ بھی دیکھنی چاہیے, کان بھی دیکھنے چاہیے, دانت بھی دیکھنے چاہیے. صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں. جانور لا کر اس کی خدمت کی جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حاجی بھیجتے تھے, یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے, وہاں قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے. آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں. میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹتی تھی, وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹتی تھی, یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی رسیاں بٹ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹائی, تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی. جابر بن عبداللہ سے ہدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پہ سواری کر سکتے ہو. مثلاً آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور, آج کل تو لوگ گاڑیوں پہ سواری کرتے لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے. تو اگر اونٹ قربانی کے لیے جا رہا ہے تو اس پہ سواری نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کی قربانی بھی کی جا سکتی. پھر کون سا جانور جائز نہیں؟ نمبر 1 عیب دار,
जिसका ऐब जाहिर हो। उबैद बिन फेरोज कहते हैं, मैंने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से सवाल किया, कुर्बानी में कौन सा जानवर जायज नहीं? तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में खुतबा देने के लिए खड़े हुए, आपने 4 उंगलियों से इशारा फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी में जायज नहीं। नंबर 1, काना, आंख से बेंगा या काना, जिसका कानापन जाहिर हो, आंख सही ना हो, जिसकी टेढ़ी आंख करके देखे। नंबर 2, बीमार, जिसकी बीमारी वाजे हो, बाज बकरों को जुकाम लगा हुआ होता है या उनका पेट खराब होता है। लंगड़ा, जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, और इंतहाई कमजोर कि उसकी हड्डी में गुदा ना हो, यानी ऊपर से उसकी पसलियां भी दिख रही हो, ऐसा जानवर कुर्बान न करे। मैंने कहा, मुझे ऐसा जानवर भी नापसंद है जिसके दांत में ऐब हो, यानी दांत टूटा हुआ हो। बरा कहते हैं, जो तुम्हें नापसंद हो तो उसे तुम छोड़ दो, मगर दूसरों के लिए हराम न ठहराओ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों से ही रोका है। फिर इसी तरह एक और रिवायत में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींग या कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया, यानी सींग ना टूटा हुआ हो, कान ना कटा हुआ हो। वो जानवर जिसका निस्फ या उससे ज्यादा कान कटा हुआ हो वो मना है। अगर छोटा मोटा कहीं टक टुक लग गया तो कोई बात नहीं। कितने जानवर कुर्बान किए जाएं, यानी हाजियों के अलावा, ठीक है, हाजी तो ज्यादा कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने किए थे? 100 ऊंट, जिनमें से 63 आपने अपने हाथ से नहर किए थे। कल मैंने एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें एक शख्स ने कई ऊंटों को नहर किया। उसमें वो ऊंटों की पूरी लाइन जो थी वो दीवार की तरफ वो करके खड़ी होती, और जो कुर्बानी करने वाला था वो बस बारी बारी एक ऊंट को उसके सामने लाया जाता, उसको नहर करता, फिर अगले को करता, फिर अगले। तो उसको देखकर वो फौरन करता चला जा रहा था। तो मैं सोच रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत तो इससे भी कहीं ज्यादा थी, तो आपके लिए 63 करना कुछ मुश्किल नहीं था। हमारी बाजुओं में कुछ जान है, हमें तो अगर कहा जाएगा 63 गिलास उठा के यहाँ से वहां रख दो तो हम क्या करें? हम थक गए, हमारे बाजू अकड़ गए, तो बाजू शल हो गए। तो कितने बकरे ज़बह करने चाहिए घर में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, हर साल हर घर वालों पर एक कुर्बानी लाजिम है। हर साल हर घर वालों पर एक कुर्बानी लाजिम, ये सबको उसमें शरीक कर सकते हैं। एक बकरी का सब घर वालों की तरफ से किफायत कर जाना। अता बिन यसार बयान करते हैं, मैंने अबू अय्यूब से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानियां कैसे हुआ करती थी? उन्होंने फरमाया, एक आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बानी किया करता था, उससे खुद भी खाते, लोगों को भी खिलाते, यहाँ तक के लोग फख्र करने लगे। और इस तरह तुम आजकल देख रहे हो, और आजकल भी लोग कुर्बानी के जानवरों पर फख्र करते हैं, हम इतने कर रहे हैं, और फिर उनको ला के मेंढों और दुम्बों के ऊपर ईद मुबारक लिखते हैं, और उनको मेहंदी लगाते हैं, और उनको फूलों के हार पहनाते हैं, उनकी तस्वीर उतार के फेसबुक पर डालते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह रही थी कि एक टॉक शो हो रहा था रिसेंटली, उसमें डिजाइनर्स ने कुर्बानी के जानवरों के दुपट्टे बनाए हैं जिनकी कीमत 25,000 और इससे शुरू हो रही है। उससे एक और बकरा आ सकता। और अब भी थार में, सिंध के अंदरूनी इलाकों में, कई गांव देहातों में लोग सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। तो अगर आपके पास एक और बकरे के पैसे तो उनके लिए कुछ भेज दीजिए। वो कह रही है कि कुछ लोग उनको चांदी का जेवर भी पहनाते, तो फिर बाद में क्या करते, अगले साल के लिए रख लेते हैं, या फिर वो भी साथ दे देते, शो ऑफ करने के लिए, कि वो बचता भी होगा साथ, सांवरी के बछड़े की तरह। इनका बस चले तो सोने का बछड़ा बना दे, बनी इसराइल से कहीं पीछे रहेंगे। सहाबा की सुन्नत भी यही थी। अब्दुल्ला इब्न हिशाम, जिन्होंने सहाबा का जमाना पाया, नहीं ताबी थे, वो अपने तमाम घर वालों की तरफ से एक ही बकरी कुर्बानी किया करते थे। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि वो दोनों अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी नहीं करते थे, इस डर से कि कहीं इसे वाजिब न समझ लिया जाए। यानी एक में ही सबको शरीक करते थे, अलग अलग नहीं कि ये अम्मी की, अब्बा की, ये फलां की, ऐसा नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके तर्ज अमल को देखकर और लोग भी ये शुरू कर दें। यानी इतना सिंपल बनाया गया है इसको ताकि लोगों के लिए मुश्किल ना हो। एक है कि इतना तो करो, और एक सहाबा का अमल कि अगर हमने इससे जरा ज्यादा किया तो लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो इस बात को नापसंद करते थे कि कहीं लोग उनके पीछे न चल पड़े इस एक नए काम में। अबू मसूद अंसारी, ये सहाबी हैं, कहते हैं कि मैं खुशहाल होने के बावजूद इस डर से कुर्बानी छोड़ देता हूँ कि कहीं मेरे पड़ोसी ये ना समझ लें कि मुझ पर वाजिब। तो अब हमारे तो कोई पैरवी करने वाला नहीं है, इसलिए अबू सरीहा ने फरमाया, मेरे घर वालों ने मुझे गलत काम पर मजबूर कर दिया, जबकि मुझे सुन्नत तरीका मालूम है। एक घर वाले एक बकरी या 2 बकरियां ज़िबा किया करते थे। अब तो अगर हम एक बकरी की कुर्बानी दें तो हमारे हमसाए हमें बखील कहते हैं कि बहुत कंजूस है। उनके जमाने में ये चीज मशहूर हो गई थी।
جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. پھر ہے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا. کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا, جی ہاں, کیا کی جا سکتی؟ جی ہاں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لایا گیا, تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ قربانی کا گوشت آیا. میں نے پوچھا یہ کیا؟ تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے. یعنی قربانیاں باہر کھلی جگہ پر ہوتی تھی نا, تو گوشت بنا کے آپ نے گھر بھیجا, تو سب ازواج کو تقسیم ہوا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے, اور اگر بیوی کی طرف سے کر سکتا ہے تو کیا ماں باپ کی طرف سے کر سکتا ہے. اور پھر کیا میت کو بھی قربانی میں شریک کر سکتا ہے؟ میت کو بھی شریک کر سکتا ہے. یعنی اگر انسان یہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے, میرے والدین کی طرف سے جو زندہ ہیں یا جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے, میرے بچوں کی طرف سے ہے, تو ایسا کیا جا سکتا ہے, چاہے ایک بکری کیوں نہ, سب کو ثواب میں شریک کر لیا جائے. جی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے سینگ دار سفید اور سیاہ رنگ کے خصی مینڈے خریدتے. ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے ذبح کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی گواہی دیں, یعنی جو شہادتین پڑھے, اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کرتے تھے, یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے, ایک اتباع کی طرف سے اور ایک آل کی طرف سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے, لیکن جو گھر والوں کی ہے وہ گھر والوں کی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرے گھر والوں کی طرف سے بھی اور فلاں دوست کی طرف سے, کیونکہ آپ کی سنت کیا بتا رہی, ایک بکرا آپ کیا کرتے اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے کریں, اور دوسرا امت کی طرف سے, ایک آل اور ایک امت کی طرف سے. اور آل اور امت میں کیا فرق ہے؟ آل اور اتباع کا لفظ اگر اکٹھا آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد امت, ٹھیک ہے. اور اگر صرف آل کا لفظ آ گیا ہے, اونلی آل, تو اس میں پھر سارے شامل ہوتا ہے. جو طاقت نہیں رکھتے ان کو قربانی میں شریک کرنا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں, جو نہیں قربانی کر سکتے. کیسی دل جوئی کی آپ نے, کیسی کیئر تھی, کیسی محبت. پھر گائے اور اونٹ کے حصے کتنے ہیں؟ 2 لفظ کیوں آ رہے, 7 اور 10؟ اچھا, اس کا فرق بتا دیتی ہوں کہ اونٹ کے حصے 7 کب ہیں اور 10 کب ہیں, ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. عید الاضحیٰ آ گئی, چنانچہ ہم نے 10 آدمیوں کی طرف سے ایک اونٹ اور 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے مشترکہ طور پر ذبح کی. حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے 7 حصے ہیں, اس کے علاوہ 10 کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک. یعنی حج اور عمرے کے وقت اگر آپ قربانی کریں تو پھر اونٹ اور گائے دونوں کے 7 حصے ہوں گے. ادروائز سفر میں ہو یا گھر پر ہو تو اونٹ کے 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ اونٹ مہنگا ہوتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں 7 آدمی شریک ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا. قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ پھر اختلاف ہو گیا 3 اور 4 کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ذبح, ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں. اور ایام تشریق کون سے؟ 14 تھے, اوکے, 11, 12, 13. یہ تو آپ الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ, یوم نحر 10 ذی الحجہ, اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں, یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. یعنی جو حج پر ہے لوگ وہ ذوالحج کا کہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, وہ کھائیں پیئیں گے. اور 10 تاریخ کو عید ہوگی, اور 10 کے بعد 3 اگلے دن بھی جو حاجی ہیں وہ نہر کر سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں. نبیشہ حزلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دے دی ہے, غنی کر دیا ہے, بس کھاؤ, ذخیرہ کرو اور اجر کماؤ. خبردار یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں, ان میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور کھانا پینا ہے, روزہ نہیں رکھنا ہے, یہ مطلب ہے.
غیر حاجی 9 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا ثواب کیا ہے؟ 2 سال کے گناہوں کی معافی. انشاءاللہ جمعے کے دن جبکہ عرفہ کا دن ہوگا اس دن میں عرفہ کے دن کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ٹاک دوں گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا تھا، تاریخی حیثیت تھوڑی سی اور کچھ اذکار وغیرہ. قربانی کا وقت، پہلے نماز پھر اس کے بعد قربانی. جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں. ابو بردہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی. پیچھے سے میری بیوی نے قربانی کا جانور پکڑ کر اسے ذبح کر لیا اور کھانا تیار کر لیا، کیونکہ عام طور پہ خواتین کو یہ ہوتا ہے نا کہ جب مرد حضرات گھر آئے تو کھانا پکا ہو. نماز سے فارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو وہ کھانے کی چیز لے کر آ گئی. میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہم نے قربانی کا جانور ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا تاکہ واپس آ کر آپ ناشتہ کر سکیں. میں نے اس سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہ ہوگا. چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا. آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی. جو شخص ہماری نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہی جانور ذبح کر لے اس کی قربانی نہیں. ٹھیک، اس کی قربانی نہیں. تو یہ شاید ان سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کروا لیا تاکہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ مرد حضرات کی نماز پڑھ کے واپس آنے تک جانور قربان نہیں کرنا، یعنی اس رخصت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ قربان کر سکتی ہیں. یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے نا کہ خواتین بھی قربانی کر سکتی. کبھی کر کے تو دیکھیں، آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی، وہ جو نہیں ہو رہی نا کئی دنوں سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے. عام گوشت اور قربانی کے گوشت کا فرق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت ہے، عام گوشت ہے جو کسی بھی دن آپ کرتے ہیں، جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے. قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. السلام علیکم. صاحب ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ قربانی کرنی ہے تو پھر قربانی کرنے کے بعد چیزیں کاٹیں گے، تو نیز اور بال جو کاٹیں وہ پھر قربانی کر بہتر یہی ہے، ورنہ عید کے بعد کر سکتے ہیں، نماز کے بعد. نماز کے بعد کر سکتے. بھینس کی قربانی اس کا ذکر نہیں آیا. جی نہیں، یعنی کہ الگ الگ حصے ہو سکتے ہیں اس میں. ایک گائے کے اندر 7 حصے ہیں، بس ہر ایک اپنا اپنا کما رہا ہے تو اس طرح بھی کیا جا سکتا. لیکن اگر جیسے بچے چھوٹے ہیں تو ایک قربانی سب کی طرف سے، سب کا اجر اس میں ہوگا. جیسے ایک چھوٹا فیملی یونٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی.